اچھا جی، اب وہ واقعے کی بات کرتے ہیں، وہ سانحہ جو کہ 14 جون کو پیش آیا، جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، اور جو پاکستانی بہتر روزگار کی خواہش میں صحیح طریقہ نہ ہو بیشک، لیکن ملک سے باہر گئے تھے اور وہاں پر لیبیا سے جاتے ہوئے اٹلی کی طرف جاتے ہوئے یونان کے ساحل پر جو ان کے ساتھ حادثات جو سانحہ رونما ہوا، ایک تو بڑا پرابلم یہ تھی، ہم اور صدف گفتگو کر رہے تھے کہ نمبرز کا کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افراد اس میں سوار تھے اور اس میں کئی سو کی تعداد اب جو اس کے حوالے سے ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں بڑی ہی حیران کن ہے، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسافروں سے بھری کشتی ہے یہ ڈوبی نہیں، ڈبوئی گئی، اور پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں بٹھایا گیا کیونکہ وہاں پر سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، چاروں طرف پانی تھا مگر پینے کا پانی نہیں تھا۔ ڈوبنے سے پہلے ہی بیکاز پانی کے ختم ہو جانے سے 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے، اور کشتی حادثے میں غفلت پر یونان میں عوام کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی وارننگ کام کر گئی ہے، انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 9 مصری باشندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ سو ذرا اس حوالے سے آپ کو ہم مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر رپورٹ دکھاتے ہیں۔ تو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا۔ یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر۔ حکومت کو اور اپوزیشن کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہو، اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں، تو کمیٹی ایک بنی تھی، اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ ایف آئی اے انسانی اسمگلرز کے خلاف تھوڑا ایکٹیو ہو گئی ہے، گجرات گوجرانوالا میں مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ اچھا، کھوئی رٹا کے جو ایس ایچ او کہتے ہیں لوگوں کو یورپ بھیجنے والے نیٹ ورک کے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہ اوور آل ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے، کچھ دن تک بڑی ہا ہو ہوتی ہے، کیونکہ جو پیارے ہیں اپنے جن کے وہاں پر ریلیٹیوز گئے ہیں، جن کے بچے وہاں پر گئے بہتر روزگار کی تلاش میں، کیونکہ یہاں پر ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں تھی، گڈ اور بیڈ جو بھی رستہ انہوں نے اپنایا وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر سے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو سردار رضا بتائیے گا، گرفتاریوں کے حوالے سے خبریں تو آ رہی ہیں، تو یہ جو گرفتاریاں ہیں ان سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے، اور مزید آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، کہاں کہاں سے گرفتاریاں ہوئی؟ جی سر، یونان میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں ابھی تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع کوٹلی کے کھوئی رٹا سے تعلق رکھنے والے 27 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ 2 افراد جو ہیں اس حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں، اور اسی حوالے سے گرفتاریاں جو کی گئی ہیں ان میں تقریباً 9 کے قریب جو آزاد کشمیر سے مرکزی ملزمان جو بتائے جا رہے ہیں، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے بھی ہے، اور اس کا بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ گجرات میں، چونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ ہی یہ لگتا ہے تو یہ گجرات میں ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، وہاں سے بھی گرفتاریاں عمل میں جو لائی گئی ہیں۔ تاہم اس وقت آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کی فضا جو ہے وہ مسلسل سوگوار ہے، اور کھوئی رٹا اور اس کے نوائی علاقہ بنڈلی کے تقریباً ہر گھر میں جو ہے معصومہ لوہائقین اپنے اچھا سردار رضا، یہ ذرا بتائیں، یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ڈائریکٹلی لنکڈ کسی کا سامنے آیا جو بھیجے گئے، خاص طور پہ اس حادثے میں جو لوگ لاپتہ ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، ان کے بارے میں کوئی انکشاف کیے گئے ان گرفتار ہونے والوں کی طرف سے؟ جی، جو گرفتاریاں کی گئی ہیں صدف، وہ تو آزاد کشمیر کے علاقہ سے ہی کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ لنکس جو ہیں یہ لیبیا تک جاتے ہیں، اور ہر ایک ایجنٹ کا جو ہے وہیں تک ایک رول ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ پیسے وصول کرتا ہے، اپنا رول ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تاہم صدف، ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں آزاد کشمیر میں آج تک جو ہے وہ حکمرانوں نے کوئی قانون اس حوالے سے یہاں پہ نہیں پاس کیا جس کی وجہ سے ان پر جو ہے مضبوط طریقے سے ہاتھ ڈالا جائے، اور ابھی بھی جو یہ ایجنٹ گرفتار کیے گئے ہیں یہ جو ہے وہ نارملی ایک دھوکہ دہی اور جھوٹ فراڈ اور اس طرح کے دفعات لگا کر ان کو گرفتار کیا گیا، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آزاد ہوں گے، اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ قصہ جو ہے کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اگر پچھلے سال کے ہی اعداد و شمار نکالے جائیں کہ تقریباً 1000 سے زائد ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت یورپ میں جو ہے وہ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے اور انہی ایجنٹ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی ابھی سعودی عرب اور یو اے ای سے اپنی اچھی خاصی جاب چھوڑ کر یہ نوجوان جو واپس اپنے علاقے میں آئے اور ان ایجنٹ کے ہتھے جو ہے وہ چڑھے، اور ذرائع کے مطابق اس وقت مزید
بڑی تعداد نوجوانوں کی یونان اور لیبیا میں موجود ہے. تو اسی کشتی کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسی راستے سے جانا تھا اور وہ اس وقت وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سردار رضا ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ایون دو اتنا بڑا صالحہ جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ یونان کے جو ساحل ہے اس پہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا ہوگا. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا لاپتہ ہونا، اور ابھی تک ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن تک نہیں ہے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں.